دوسرا مرحلہ نبوت کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز یا نبوت کا آغاز سچے خوابوں کی شکل میں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے اور صبح کو وہی خواب صبح کی روشنی کی طرح آپ کے سامنے واضح ہو کر آ جاتا۔ تو سچے خوابوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت نشینی کو اختیار فرمایا۔ غار حرا میں جا کر خلوت میں غور و فکر کیا کرتے تھے، عبادت فرمایا کرتے تھے، اور اس کے 6 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ قرآن کریم نازل کرنا شروع کیا۔ اب یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے نبوت کا آغاز اور دوسرا ہے قرآن کریم کی وحی کے نازل ہونے کا آغاز۔ یہی سیرت نگار جن کا میں نے نام لیا ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی، انہوں نے دیگر سیرت نگاروں کے برعکس ان دونوں کو الگ الگ متعین کیا، اور یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا حقیقی آغاز اس وقت ہوا جب آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے، اور یہی وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال پورے ہوئے تھے۔ حافظ ابن حجر سمیت مختلف محدثین کا یہ فرمانا ہے کہ 40 سال کے پورے ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نبوت عطا کر دی گئی، اور ان سیرت نگاروں کے ہاں وہ پیر کا دن اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تو راستے کے پتھر اور راستے کے درخت بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ سلام کیا کرتا تھا۔ اب یہ نبی بن چکے ہیں، نبوت کا آغاز ہے، اور 6 مہینوں کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ قرآن کریم کی وحی کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ تو باقاعدہ وحی کے آغاز سے 6 ماہ پہلے ربیع الاول کے مہینے سے ہی جب آپ کی حیات طیبہ 40 سال تک پہنچ چکی تھی، اسی وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو باقاعدہ طور پر مبعوث فرما چکے تھے اور آپ نبی بن چکے تھے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دوسرا اہم ترین موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، یہ بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ اور پیر کے دن ہوا۔ اس میں اور حضرات کے مختلف آراء ہیں، لیکن جو زیادہ محققانہ بات ہے وہ یہی ہے، گویا کہ ولادت کی شکل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سامنے ظاہر کیا تو وہ پیر کا دن اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور نبوت کی شکل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سامنے ظاہر کیا تو وہ بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔